کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے. ویلکم ٹوڈے مائی کنٹینٹس اباؤٹ ساحر لدھیانی گیت سنگیت محمد رفیع صاحب. دوستو آج کے کریکٹر میں ہم جو کیٹنائکس ساحر لدھیانی کو آپ جانتے ہیں کہ التیاس نے غلط قرار دیا اور جس سے جو ہے ساحر کی زندگی میں کئی جدائیاں آئی ہیں جس میں اس کو ماں کا غم اپنی محبوبہ کا غم اور کہتے ہیں کہ ساحر کی 3 محبوبائیں گزری ہیں جس میں آپ کو چینلز میں باری باری بتائیں گے اور جس میں جو کہتے ہیں کہ امریتا پریتم کے بعد بھی اس کی کئی محبوبائیں اس کے جو کارن رہے. دوستو یہ ہم آپ کو ویڈیو کے انت میں بتائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ہم بابل کی دعائیں لیتے جات چک سکھی سنسار ملے. دوستو ساحر نے جو ہے نیا دور کاجل اور کئی ایسی فلموں میں جو کام کیا. ساحر ایک ایسے انڈین پوئٹ تھے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اس میں مہلاؤں پہ ظلم تھا. اس وقت جو فیمیل پہ جو ظلم تھے, جو لاہور کی فٹ پاتھوں پہ, اور ان کو جو دیکھتے تو ساحر کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے. اور ساحر نے اس سے پہلے کی جو اس کی 1945 میں انہوں نے تلخیاں لکھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے پرچھائیاں جو گیتوں کی دنیا میں 1949 میں آئی اور انڈین فلمز انڈسٹری میں بامبے میں جو ہے انہوں نے گیت سنگیت کو لکھنا شروع کیا اور کئی ڈائریکٹریٹ کے ساتھ. لیکن ساحر میں جو بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی شرطوں پر جیتے تھے, وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے. بڑے بڑے کلاکار, بڑے بڑے ڈائریکٹرز اس کے سامنے کام جاتے تھے اور وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, وہ نہ ڈر انسان تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ساحر خود ہی پہ اور اپنی شرطوں پہ جیتے تھے اور ساحر غیرت مند انسان تھے. اور دوسری اس میں بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو بہت پیار کرتے اور موٹر پہ بھی لے جاتے اور ماں سے بہت اس کی ممتا تھی. اور ماں کے بارے میں اس نے بہت کچھ لکھا اور اس کے دل کے اندر جو درد تھا ماں کا. اور اس کے علاوہ ماں کے کمرے میں جب وہ اپنا اس کا جو بیٹھک کا پنچایت کا کمرہ تھا جہاں پہ ساحر بیٹھتے اور جہاں پہ وہ درد میں اور محبوب کے درد جب اس کو ہوتا, دکھ ہوتا, تو وہ شراب میں بھی پیتے اور اس کو جام سے ہونٹوں سے لگا کر. تو پھر شراب پہ بھی اس نے جو انڈین گیت سنگیت میں کاجل فلم میں جو لکھا ہے, جو جس کو محمد رفیع نے گایا ہے, جس میں کئی فلموں میں اس کے گیت ہیں. چو لینے دو نازک ہونٹوں کو. دوستو یہ اس کو چو لینے دو نازک ہونٹوں کو یہ ان کے گیت رہے. لیکن دوستو کئی اور مہندر کپور کی آواز میں 1950-60 کے دور میں جو نیا دور لیڈرز اور کئی فلموں میں لیڈرز میں, تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساحر نے اور شکیل نے بھی ساتھ اپنی ملاقات کی. ساحر کی جو دوستی جو آج ہم بتانے والے ہیں کہ او پی نیر نے جو ساحر کو فلموں کے لیے ڈائریکٹ کیا, جب جو نوشاد نے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نوشاد نے اس کو ساتھ بھی جو ہے کیونکہ نوشاد کا پسندیدہ جو شاعر تھا وہ شکیل بدیونی تھا, اور شکیل کو جو اور اس کے علاوہ رفیع, یہ تینوں آپس میں بیٹھتے اور ان کے گھر میں کارن تھے اور کھچڑی پکتے اور ایک دوسرے کے گھر میں جاتے اور دیواروں کے ساتھ ان کے گھر تھے اور ان کے جو کارن جو اپنے محلے میں پڑوسیوں میں جیتے. اور دوستو یہ دلیپ کمار بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رہے. لیکن دوستو آج ہم ان کی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اپنے دور کے ماہر نائک تو رہے, لیکن انہوں نے جو ہے پتنگ بازی کا بھی ان کا شوق تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے ٹینس کھیلنے کا جو محمد رفیع صاحب کو بھی شوق رہا. اور اس کے علاوہ ان کے ہاں کھچڑی پکتی تھی, اور کھچڑی کیونکہ یہ ہندوستانی کلچر کی جو ایک بہت بڑی تہذیب رہی, اور جس میں کھچڑی آج بھی جو ہندوستانی کلچر کے ساتھ جو لوگ رہے تو کھچڑی بناتے ہیں. کھچڑی جو ہے دیز اور سیولائزیشنس. دوستو یہ اس زمانے میں پکتی تھی اور یہ لوگ شکیل تو شادی کے بعد بھی بیگم کے بعد بھی جو ہے گیت سنگیت لکھتے رہے جو نوشاد کا پسندیدہ رہا. لیکن نوشاد نے ساحر کے ساتھ جو ہے جو کشوردہ کے ساتھ کارن کی, تو ساحر کو اپنے پاس بلایا. اور او پی نیر کے حوالے جو گیت تھے اس زمانے میں, او پی نیر کے لیے بھی جو انہوں نے کام کیا, نیا دور, کاجل اور کئی فلموں میں جو ان کا کارن رہا. لیکن او پی نیر ساحر کو جو ہے کالے کرتے تھے اور
موبائل ٹیلیفون اس زمانے میں تھا جس میں جو ہے ساحر نہیں اٹھاتے تھے اور کئی کئی دنوں ان کو 3-4 دنوں لگے رہتے، لیکن ساحر جو ہے گیت سنگیت میں جو ہے ان کا ساتھ نہیں۔ اور یہ فلم اس زمانے میں نیا دور اور جو ایک گیت جو تھا اس زمانے میں تیار کیا جا رہا تھا جس میں 6 گیت تھے، دلیپ کمار کو اس پہ فلم پہ اپنایا گیا، جس کو محمد رفیع صاحب نے بھی گایا ہے، جس کو محمد رفیع صاحب نے اپنی میٹھی آواز دی۔ اور یہ تاج تجھ کو قیدت ہی سہی، تاج محل جو ان کی بہت شہرت کا سبب بنی ساحر لدھیانی کی۔ دوستو ساحر کے کئی گیت ہیں جس میں عورتوں نے جنم دیا مردوں کو، دوستو ان کے علاوہ جو ہے ساحر نے کئی گیت ظلم پہ بھی لکھے، اور ساحر اپنی شرطوں پہ جو ہے جیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے کلاکار اور ڈائریکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے بات کرنا ساحر کا یہ واحد شاعر تھے، اور اس لیے تو کئی شاعری میں ان کو جو ہے باغی بھی کہا گیا۔ اور چلو کوئی گیت بنے، یہ ان کی ایک بکس ہے جو ہم نے نشر کے پرچھائیوں پہ ان کے جو گیت سنگیت ہیں، اور اس کے علاوہ تلخیاں جو ہے ان کے جو گیت ہیں ان کو تھوڑا سا بدلا بھی گیا گیت سنگیت کو، جب میوزک کی دنیا میں بمبئی انڈسٹری میں کہیں اور تھوڑے انترے جو ہے لوگوں نے چینج کیے۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جو دیش بھکتی کے جو گیت لکھے گئے، شکیل اور ساحر کی بھی ملاقات ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ساحر جو ہے وہ اوپینئرز کے ساتھ کہیں بیٹھے تھے، اور شکیل جو ہے اس کو جو ہے اس وقت، کیونکہ شکیل بدیونی کی 62 کے جو گیت سنگیت ہیں جس میں چودھویں کا چاند ہو، جس کو محمد رفیع صاحب نے گایا، اور یہ گیت بہت سفل تک رہا۔ اور شکیل کو اس زمانے میں 61-62 کے جو گیت تھے اس میں ایوارڈ بھی ملے، لیکن بعد میں اس کو بیماری نے گھیر لیا تھا۔ اور شکیل کی جو ملاقات ساحر سے ہوئی وہ اس کارن ہوئی کہ ایک دفعہ شکیل کو کال آتی ہے محمد رفیع صاحب کی کہ اس کے گھر پہ وہ نہا رہے ہوتے ہیں، اور جس سے جو ہے اس کی بیوی بتاتے ہیں کہ شکیل جو ہے فوراً اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ کال آئی تھی۔ روی اور رفیع اس زمانے میں، کیونکہ یہ دونوں آوازیں اور یہ آواز ٹیلی فون پہ جو ان کو سنائی دیتی ہے اس کی بیوی کو، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو روی صاحب نے جو بلایا، تو وہ ڈائریکٹ روی صاحب کے پاس آتے ہیں، جہاں پہ ساحر جو ہے اس زمانے میں جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو ساحر کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شکیل شکیل میاں کیوں، تو آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کال ابھی کی ہے، اور جس سے جو ہے پھر وہ واپس ترنت اپنی پتنی کے پاس جاتے ہیں، اور پتنی اس کو بتاتی ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ محمد رفیع صاحب کی کال آتی ہے کہ میں نے کھچڑی بنائی ہے، کیونکہ شکیل کی جو انترے گیت سنگیت تھے وہ بہت زمانے میں مشہور تھے، تو محمد رفیع صاحب ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے، اور اس وقت وہ کھچڑی کے لیے پھر چلے گئے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ ساحر اور شکیل کی جو ملاقات بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، لیکن اس زمانے میں ساحر اپنی شرطوں پہ رہے۔ اور دلیپ کمار کا یہ گیت جو زمانے میں شکیل نے لکھا تھا، اپنی آزادی کو ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے، اپنی آزادی کو ہم ہرگز نہیں چھوڑ۔ دوستو یہ گیت جو اپنی آزادی فریڈمز کے لیے تھا، یہ گیت اس کی کارنز بھی بتاتے ہیں۔ دوستو یہ گیت اس لیے شاعر نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں جو چائنا اور انڈینس وارز جو تھی اس زمانے میں جو اس پہ ایک فلمز بنائی، اور اس فلم کے اندر گیت کے انتروں کو، کیونکہ گیت سنگیت میں جو ہے انتروں کو لایا جاتا ہے۔ تو دوستو ساحر جو تھے وہ بہت غیرت مند انسان تھے، وہ ظلم کے خلاف ان کی شاعری ہے، اور ان کے کئی گیت ہیں جو مجھ سے رہ گئے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ٹوڈے دیز گیونگ ٹو انڈینس گیت سنگیت پوئٹس، تو موہند کپور کی آواز میں ان کی ساحر کی جو کئی شاعری ہے، جس کو بعد میں کبھی کبھی فلم میں پیش کیا گیا، کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ ساحر نے لکھی۔ اور اس کے علاوہ دو، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ دوستو یہ ساحر کی وہ داستان ہے جو کالج کے زمانے کی داستان ہے، جس میں ساحر کو جو ہے کیونکہ اس کا جو رومانس چل رہا تھا، اور جس میں جو ہے اس پہ تہمت بھی لگائی جاتی تھی، اور ساحر کالج کے دوران
ہارس میں جو پڑھتے تھے، تو وہ اس کا جو ساتھ جو امریتا پیتنس کے جو والدین ہیں اس کو لے جاتے ہیں اور اس سے زبردستی، کیونکہ دو چاہنے والوں کو جو ہے دنیا جینے نہیں دیتی، تو یہ اس کی حقیقی جو لائف میں ایسا ہوا، اور اس کو کالج میں جو ہے پرنسپل نے جو ہے نکال دیا، پھر جو ہے دوسری جگہ وہ جب جاتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں تو اس کو وہاں سے بھی نکالا جاتا ہے، جس سے ظلم کے جو پنجے ہیں جو ہر جگہ ہیں، تو ظلم کے پنجوں سے جو ہے ساحر نے پھر تنہائی اختیار کی، اور پھر تنہائی میں جو ہے اپنی ممتا کا پیار اس کو ملا، اور پھر اس نے گیت سنگیت کے اندر جو اپنا درد، اور پھر وہ لاہورس میں جو مزدوروں کو، کسانوں کو، جو غریب بھائیوں کو، جو یتیموں کو دیکھ کر جو اس کے دل کے اندر سے دھڑکنوں سے جو شاعری لکھتی تھی، تو وہ جو ہے انڈین گیت سنگیت کی فلم انڈسٹری میں اس کی جھلک، اس کے کارن اس کا جو ہمارے دیش کا جو درد ہے وہ گاتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو یہی ہے کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ دوستو، میں نے شروع میں ویڈیو کی کہا تھا کہ اس کی دوسری قرۃ الحیدر جو ہے، اس کا ناول ہے آگ کا دریا، جس میں وہ جو اس زمانے میں لٹریچر لکھتی اور جس میں ساحر ترقی پسند تحریک کے بڑے شاعر تھے، اور اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ ساحر نے کئی ایسے کارن کیے۔ تو دوستو، یہ اس زمانے میں جو ان کی جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی علیگ سلیگ تھی، لیکن جو کوئی ایسی بات ہو، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور باقی جو ہے یہاں پہ گیت میں اس کے کئی گیت سے ہیں جو محمد رفیع صاحب نے گائے ہیں، رہ گئے ہیں۔ تو پھر کبھی